والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی، یہ سلسلہ مجالس یہ خمسہ بعنوان آیت تطہیر میں آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کرتا رہا. آج سلسلے کی 5ویں اور آخری مجلس ہے. میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ جو تفسیر میرے ذہن میں تھی میں اس کو مکمل کروں. موضوع کو خداوند متعال نے واضح اور شفاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت، اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ، اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے، تطہیرہ، جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. میں نے شاید دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ میں پیش کروں گا کہ جناب مریم کی اللہ نے عصمت کو پیش کیا تو اس کے الفاظ کیا تھے، اور جناب سیدہ کی عصمت کو پیش کیا تو اس میں کیا الفاظ آئے ہیں. گلے کی میری جو حالت ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، تھوڑا سا بھی آواز کو بلند کرتا ہوں تو آواز پڑنے لگتی ہے. میں پیش کروں گا پھر بھی مطالب، آپ اسی محبت سے جیسے دیکھ رہے ہیں ویسے سنتے رہیے گا. کل میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا تھا، کوشش کروں گا کہ آج وقت کے اندر بات کو مکمل کر دوں. تو اللہ نے آیت تطہیر میں 5 تاکیدات کے ساتھ پیش کیا ہے. اگر ذہن میں ہو، میں نے جو افراد مسلسل دیکھ رہا ہوں چہرے وہی ہیں، میں نے دوسری مجلس میں کہا تھا 5 الفاظ کے ساتھ پیش کیا ہے. یہاں اگر جناب مریم سے متعلق آیت دیکھیں جو تمام عالم اسلام نے، تمام مفسرین، علماء اور متکلمین نے جس آیت سے جناب مریم سلام اللہ علیہ کی عصمت کو ثابت کیا ہے، اور سب جناب مریم کی عصمت کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا معصوم ہونا ضروری ہے کیونکہ ان کے یہاں عیسیٰ نے پیدا ہونا تھا، جو اللہ نے خاص ایک اعجاز سے انہیں پیدا کیا کہ باپ کے بغیر پیدا کیا، تو اعجاز تھا، اس لیے ان کی عصمت ضروری ہے. اس پہ عقیدہ، اور وہ بھی قرآن سے ثابت ہے. سننا چاہیں گے نا؟ تو حضرت مریم کی عصمت قرآن سے ثابت ہے، اور اللہ نے انہیں معصومہ ہی پیدا کیا کیونکہ ایک بیٹے نے آنا تھا، اس لیے ان کی پاک دامنی، ان کی پاکیزگی، ان کی عصمت بہت ضروری اور لازم ہے، کیونکہ معجزہ ایک بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو رہا ایک معجزہ ہے. تو یہاں اللہ نے ان کی عصمت کو قرآن میں بھیجا کہ ثابت کرے، اور لفظ کیا استعمال کیا؟ ان اللہ اصطفاک وطہرک وصفاک علی نساء العالمین. اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، چنا ہے یعنی خاص ولادت کے لیے، وطہرک، اور آپ کو پاک رکھا ہے. وطہرک، کچھ لوگ تو پہنچ گئے، میں نے بھی پورا پڑھا ہی نہیں. وصفاک علی نساء العالمین، اللہ نے آپ کو ساری خواتین پہ چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے اور ساری خواتین پہ چن لیا. اب یہاں پہ بس ایک لفظ ہے جس سے تمام علماء اسلام نے جناب مریم کی عصمت کو ثابت کیا، چن لینے سے نہیں. ان اللہ اصطفا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا، کہ چن لینے سے ثابت نہیں ہوتی. ایک لفظ سے عصمت ثابت ہوتی ہے، وہ ہے طہارہ کے، یعنی کاف خطاب ہے، زیر ہے. ایک بی بی سے اللہ مخاطب ہو کے کہتا ہے اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے.
تمام علماء اسلام کہتے ہیں بس اس ایک لفظ سے عصمت مریم ثابت ہے، اور وہ لفظ ہے طہرا کے، اے مریم اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں بس یہ ایک لفظ عصمت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ بھئی یہ ایک لفظ سے کیسے عصمت ثابت ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے پاک رکھا، تو پاک کیسے رکھا؟ وہ کہتے ہیں پاکیزگی کئی طرح کی ہے، یہاں تمام پاکیزگیاں شامل ہیں، چلتے رہیے گا۔ تو وہ کہتے ہیں تمام پاکیزگیاں یہاں اس ایک لفظ میں شامل ہیں۔ کون کون سی؟ وہ کہتے ہیں عقیدے کی پاکیزگی شامل ہے۔ کچھ لوگ چاہ رہے ہیں میں پورا سپیل آؤٹ کر کے دوں، عقیدے میں کیسے؟ وہ کہتے ہیں عقیدہ پاک ہے، یعنی کبھی شرک نہیں کر سکتے۔ میں نے پہلے دن ثابت کیا تھا، دوسری مجلس میں ثابت کیا تھا کہ شرک رجس ہے، اللہ نے شرک دور رکھا ہے، رجس کو دور رکھا ہے۔ تو اب یہاں تمام مسلمانان عالم کہتے ہیں اللہ نے ہر طرح کی پاکیزگی دی ہے جناب مریم کو، عقیدہ پاک ہے۔ عقیدے میں بہت سی چیزیں ہیں، پہلا شرک سے پاک رکھا، کبھی نبوت کے اندر خطا نہیں کریں گی، نبی کو پہچانیں گی، توجہ ہو، کبھی بھی جھوٹے نبوت کے دعوے والے کو نہیں مانیں گی۔ اگر جھوٹے نبوت کے دعوے والے کو مان لیں تو پھر عقیدے کی پاکیزگی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں قیامت سے متعلق بھی عقیدہ پاک ہوگا۔ ایک اور یہاں پہ پیش کر دوں عقیدہ، وہ ہے امامت کا۔ اللہ جناب ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے امام بنایا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو سب کے لیے امام بنایا۔ اور مسند احمد بن حنبل میں جملہ آیا، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں صرف ابھی میں عقیدے کی پاکیزگی پیش کر رہا ہوں، ہے توجہ؟ تو عقیدے کی پاکیزگی مسند احمد بن حنبل میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ، جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا، جہالت کی نہیں، زمانہ جاہلیت کی، یعنی کفر کی موت مرا، ایمان پہ نہیں مرا۔ تو عقیدے میں امامت بھی ہے۔ مرحوم علامہ امینی صاحب الغدیر، یہاں پہ روک کے پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں چہروں سے اندازہ لگا لیتا ہوں، تاثر سے، ریاکشن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے حد تک بات پہنچی ہے۔ تو علامہ امینی صاحب الغدیر 20 جلدوں میں الغدیر لکھی، 11 چھپی ہیں، ابھی تک 9 چھپی بھی نہیں ہے۔ دوسری بڑی کتاب ہے موضوع ولایت پہ، سب سے بڑی ہے ابقات الانوار جو لکھنؤ سے لکھی گئی، 45 جلدوں پہ صرف ولایت علی پہ ہے، تاریخ نہیں ہے، کلام کی کتاب ہے۔ چلیں گے؟ مجمع ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ تو وہ دنیا کی ساری لائبریریاں چھان رہے تھے، کتابوں کے مواد کو جمع کرنا تھا، تمام کے تمام اہل سنت کتابوں سے انہوں نے مواد کو جمع کیا۔ الغدیر فی الکتاب والسنت والادب، کتاب کا نام ہے الغدیر فی الکتاب، کتاب اللہ، سنت والادب۔ تو ادبا نے بہرحال اس میں کیا کچھ کہا، تو 3 انہوں نے موضوع رکھے اور پورے واقعہ غدیر کو اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا۔ بھئی دیکھیں، غدیر کو شیعوں سے ثابت کرنا کوئی کمال نہیں ہے، تشیع یعنی غدیر، تشیع یعنی غدیر، شیعہ یعنی غدیر، جو غدیر کو نہ مانتا وہ شیعہ نہیں، اور جو غدیر کو مانتا ہو وہ کچھ اور نہیں۔ تو اب دیکھیں، اپنی کتابوں سے ثابت کرنا کو کمال نہیں، ہماری تو ساری کتابیں بھری پڑی ہیں غدیر سے، تو انہوں نے پورے واقع غدیر کو ثابت کیا ہے بھائیوں کی کتابوں سے۔ جو کہتے تھے کہ غدیر میں کچھ نہیں ہوا، انہوں نے کہا اتنا نہیں کہ صرف کتاب میں ہے، سنت نبوی بیان نبی میں ہے، بلکہ ادب کے ذریعے انہوں نے تمام ادبی حلقوں میں غدیر کو پہنچا دیا۔ اگر ساری غدیر سے 20 جلدوں سے صرف شعراء کے کلام کو جمع کریں تو 1 جلد سے زیادہ عربی کے کلام بنتے ہیں غدیر پہ، ابھی بھی نہیں ہے مجمع۔ وہ کہتے ہیں اگر منطق اٹھا کے دیکھو تو صنعت 5 صنعت لکھی ہیں، خطابت، برہان، مناظرہ، مجادلہ اور شعر۔ شعر کی بنیاد ہے تخیل پہ،
خیال پہ توجہ. اب وہ کہتے ہیں کہ اتنے ہزار شعراء نے غدیر پہ کلام کہا ہے اس زمانے میں، تو کچھ تو ضرور ہوا ہے غدیر میں، نہیں تو اتنے لوگ تصور نہیں کر سکتے. غدیر غدیر غدیر. توجہ ہے. میں مسلسل توسل کر رہا ہوں اپنے مجلس کے اندر کہ میں بات پہنچاؤں جیسی میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. بغیر توسل کے کچھ نہیں ہوتا. یہ ممبر پہ جب تک انسان اپنا سوچ کے آئے، جب تک وہ کرم نہ کریں تو کچھ نہیں ہوتا. چلتے رہیں گے نا میرے ساتھ، سارا مجمع ہے میرے ساتھ. تو اب وہ کہتے ہیں کہ الغدیر فی الکتاب والسنۃ والادب. تو وہ ساری دنیا میں جا رہے تھے کہ غدیر لکھ رہا ہوں اور مجھے بھائیوں کی کتابوں سے ثابت کرنا ہے، اور ثابت کیا. تو بڑے بڑے ان کا نام سنتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. 35 سال سے ایک آدمی کتاب لکھ رہا ہے غدیر، اور ساری دنیا کی اس نے لائبریریاں چھان ماری. ہندوستان گئے، لکھنؤ 11 مہینے لکھنؤ رہے ناصریہ لائبریری میں، ناصر ملت کی. تو وہ کہتے ہیں کہ صرف مجھے اذان کی آواز سے پتہ چلتا تھا نماز کا وقت ہو گیا. ایک دن بھی میں لائبریری سے باہر نہیں آیا. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. کہ دن رات صرف اور صرف کہتا تھا جو کچھ ہو سکتا ہے لکھ لو. ایسے پہنچی ہے ہم تک غدیر. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ان علماء کی مخالفت نہ کیجئے گا. بڑا خون جگر دے کے انہوں نے دین کو بچایا. پتہ نہیں لوگ چلیں گے یا نہیں چلیں گے. ہیں تو جانے گرامی وہ کہتے ہیں کہ میں ساری دنیا کے کتاب خانوں میں لائبریری میں جا رہا تھا. ہندوستان کی کتاب اس زمانے میں، بہرحال پاکستان پھر بعد میں بن چکا تھا، بہرحال دنیا بھر میں گئے اور بے انتہا سنی ممالک میں بھی گئے، یہاں تک کہ جامعۃ الازہر چلے گئے. آواز میری پہنچ رہی صاف ہے. تو جانے گرامی کہتے ہیں جامعۃ الازہر گیا. میں ایک مرتبہ مصر گیا. جامعۃ الازہر جس کا نام جامعۃ الزہرا تھا، جامعۃ الزہرا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ جامعۃ الازہر کا نام تھا جامعۃ الزہرا، فاطمیون نے بنایا تھا. بعد میں منکران فاطمہ آئے تو انہوں نے کہا بھئی ہم اگر زہرا رکھیں گے تو ہمارا ایمان اپنے والوں پہ سے متزلزل ہو جائے گا. تو پھر اس کا نام انہوں نے کہا بھئی الف شروع میں لگا دو، ازہر ہو جائے گا. بھئی جو جناب سیدہ سے جناب زہرا سے پھرے، سمجھ لو علم سے پھر گیا، ایمان سے پھر گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. آپ لوگ سب کچھ کہلوا رہے ہیں مجھ سے. مجھے ہر جگہ جانا ہوتا ہے، میں بات کا سوچتا بھی ہوں کہ کیا کچھ کہہ گیا ہو. تو میں بہرحال پہنچ گئے وہاں پہ بھی. انہوں نے کہا بھی اپنی لائبریریاں، مجھے بہت سے علماء کہنے لگے مفتیان دین سب جمع. انہوں نے کہا بھی یہ ساری ہماری لائبریریاں چھان رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ لکھے گا. اور تو بہرحال ایک دن ان کے مفتی اعظم نے کہا ایک ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے. انہوں نے کہا میں دعوت قبول نہیں کرتا کیونکہ میں سب جانتے ہیں شیعہ عالم دین ہوں اور غدیر پہ لکھ رہا ہوں. تو بے وجہ جب میں جاتا ہوں دعوتوں میں تو لوگ الٹے سیدھے سوالات کر لیتے ہیں، مجھ سے رہا نہیں جاتا. تو میں نے دعوت قبول کرنا بند کر دی ہے اور یہاں میں اکیلا ہی ہوں. آپ لوگوں سے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا علامہ امین میں یہاں اکیلا ہوں، آپ یہاں پہ اتنے وقت پورا اتنا بڑا جامعۃ الازہر، اتنے علماء، اتنے مفتی، یہاں میں اکیلا ہوں. تو آپ لوگ بحث کریں گے. میں پھر جواب ضرور دیتا ہوں. یا سوال نہ کرو، پھر شرط رکھو دعوت میں آؤں گا سوال کوئی نہ کرے. مفتی اعظم صاحب نے وعدہ کر لیا کہ کوئی سوال نہیں کرے گا. کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. پہنچ گئے. کہا 80 سے زیادہ مفتی موجود تھے، یعنی جیسا ہم مجتہد کہتے ہیں آیت اللہ، اس طرح سے ان کا مفتی کہلاتا ہے. البتہ تقابل نہیں ہے کچھ بھی. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ تقابل نہیں ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں شیعہ ہوں، خدا گواہ ہے کوئی تقابل نہیں ہے. میں بے انتہا بڑے بڑے ان کے علماء کے ساتھ بیٹھا ہوں اور اکیلا میں کئی ان کے طراز اول کے علماء کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ان کو باقاعدہ پریشان کر کے اٹھا ہوں. تو کئی مرتبہ یعنی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ تشیع واقعاً حق ہے، اگر حق نہ ہوتا تو میں کہیں اور چلا جاتا. اور ہمارے پہ بہت سے لوگ الزام لگاتے کہتے ہیں یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے. ایسی بات نہیں ہے. میں بات واضح کر دوں یہ واقعہ مکمل کرنے سے پہلے کہ تشیع شیعہ
شیعہ ہی نہیں رہتا اگر صحابہ کو نہ مانتا ہوں. میں اپنا عقیدہ پیش کرتا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا. آپ اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھیے, میں اپنا عقیدہ بتا دوں. بھائی ہم صحابہ کو مانتے ہیں, میں اپنے آپ کو صحابہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں مانتا. میں سید علی رضا رضوی اپنے آپ کو صحابہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں سمجھتا, لیکن ایک شرط ہے, اگر وہ سیدہ کو مانتے ہو. اگر سیدہ کے ماننے والے ہوں تو میں اپنے آپ کو ان کے قدموں کی خاک نہیں مانتا, لیکن اگر سیدہ کو نہ مانتے ہوں تو میں انہیں اپنے پاؤں کی خاک نہیں سمجھتا. وقت ہے, ٹائم تو ہے, ٹائم تو ہے نا آج. بلند سے بلند تر سلوات. توجہ ہے ذہن گرامی. تو علامہ امینی جو کہتے ہیں کہ میں جب پہنچا 80 سے زیادہ وہاں پہ مفتی موجود تھے, کھانا ابھی نہیں چنا گیا تھا, تو مفتی اعظم نے تعارف کروایا. یہ شیعوں کے عالم دین ہے, نجف اشرف سے تشریف لائے ہیں اور القدیر لکھ رہے ہیں, اور یہ ساری ہماری لائبریریاں یہاں پہ ان کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو ایک مفتی صاحب نے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے, یہ بتائیے کہ آپ حضرت علی کو افضل مانتے ہیں یا کسی اور کو؟ انہوں نے فوراً پڑھ کے کہا میں نے تو پہلے ہی آپ سے شرط رکھی تھی, کھانا دعوت میں تب قبول کروں گا کہ یہ کوئی سوال نہ کرے. تو مفتی اعظم نے کہا اب تو سوال ہو گیا, چلیں ایک سوال کا جواب دے دیا. کہا دیکھیں بات سنو, میں یہاں تنہا ہوں, تم لوگ بہت زیادہ, میں کوئی بات کروں گا پھر بے وجہ بات بڑھے گی, تو یعنی اس کو رہنے دو. نہیں آپ اپنا عقیدہ واضح کیجیے. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے, ایک سوال تم نے کر لیا, پھر ایک سوال میں بھی کروں گا. کہا ٹھیک ہے, ایک سوال آپ کا بھی آپ کس سے کیجیے گا؟ میرے سوال کا جواب سب دیں گے. آپ لوگوں نے ایک سوال مجھ سے کیا, میں ایک سوال میرا, ایک ہی سوال ہوگا سب سے سوال کا. ٹھیک ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے, میں اپنا عقیدہ بتا دیتا ہوں. آپ نے سوال کیا کہ بھئی علی افضل چھے یا وغیرہ وغیرہ, ایک بہرحال کسی ایک صاحب سے متعلق کہنے میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ جس سے متعلق آپ نے سوال کیا وہ علی سے تو کیا رسول سے بھی افضل چھے. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا بات کر دی, یہ تو ہم بھی نہیں مانتے. یہ آپ شیعہ ہیں یا نہیں ہیں, یہ کیا آپ نے کہ حضرت علی تو کیا رسول خدا سے افضل ہے, یہ کیوں آپ نے کہا؟ کہ کیونکہ پیغمبر کو تو یاد نہیں تھا اپنے بات کسی کو بناؤں. لوگ ہیں پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا, وہ اپنے بعد خلیفہ بنا گئے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جس کا تم نے سوال کیا وہ تو بنا کے, تو پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو نہیں بنایا, اس لیے پیغمبر سے بھی افضل ہی ہوں گے شاید. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. انہوں نے کہا بھائی ان سے بس کھانا کھونا کھلاؤ اور کہو جاؤ. انہوں نے کہا نہیں, تم نے سوال کیا تھا, میرا بھی سوال ہے. تو کہا بھئی کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے میرا کہ آپ تمام کے تمام 80 84 86 جتنے بھی مفتی ہے یہاں پہ, مفتی افراد بیٹھے, سب کے سب میرے سوال کا جواب دیں گے ہاں یا نہ میں. بھئی حدیث ہے پیغمبر اسلام کی, بس مجھے اتنا, میں حدیث سناتا ہوں, یہ بتاؤ حدیث مستند ہے, صحیح ہے یا مستند نہیں ہے, غیر مستند ہے؟ کہ کون سی حدیث؟ سب نے کان دھرے کہ سنے دیکھیں کیا کہتے کون سی حدیث. کہ بھئی یہ صحیح, یہ مسند احمد بن حنبل میں جو حدیث آئی ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے فقط ماتا میتۃ الجاہلیہ, جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو وہ کفر کی موت مرا ہے. جاہلیت یعنی زمانہ جاہلیت, اسلام سے پری اسلامک, اسلام سے پہلے کے دور کی اس کی موت آئی ہے. تو انہوں نے ایک ایک مفتی سے سوال, توجہ ہے نا بھئی, پتہ نہیں سننا چاہیں گے لوگ. انہوں نے کہا ایک ایک مفتی میرے اس سوال کا جواب دے, ہاں یا نہ, مستند ہے. پہلے انہوں نے کہا مفتی اعظم صاحب آپ سے شروع ہوگی بات, حدیث مستند. انہوں نے کہا ہاں ہے. تو
کہ مستند ہے؟ کہ ہاں مستند. دوسرے سے کہا بھائی مستند ہے؟ کہ مستند. ایک ایک کر کے انہوں نے کہا کہ میں نے 80 سے زیادہ مفتی تھے, سب سے کہا بتاؤ مستند, سب نے کہا مستند ہے. کہ مانتے ہو؟ اب سب نے کہہ دیا مستند, اب تو تمہاری سند بڑھ گئی ہوگی. جب سارے مفتی کہہ رہے ہیں کہ مستند ہے, کہ جی ہاں مستند ہے. بھئی یہی سوال تھا؟ کہ نہیں. اب یہ بتاؤ کیا جناب فاطمہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھی یا نہیں؟ اگر معرفت رکھتی تھی تو ان کے امام کون تھے؟ نہیں رکھتی تھی تو اپنا اپنا عقیدہ بتاؤ. کیا بتاؤ اپنے زمانے کے امام کو جانتی تھی؟ ایک مفتی صاحب نے کہا مجھے ضرورت پہ کہیں جانا ہے, التماس ہے دعا. دوسرے صاحب نے کہا مجھے بھی اپوائنٹمنٹ تھی. ایک ایک کر کے سارے اٹھ گئے. مفتی اعظم نے کہا میری دعوت خراب ہو گئی. آپ نے کیوں ایسا سوال کیا؟ سب کو بغیر کھانا کھائے چلے گئے. کہا تم نے سوال شروع کیا تھا, میں نے اتمام پہ پہنچایا. اگر کوئی ابھی بھی نہ پہنچا ہو تو جو مسند پہ آ گیا تھا, اگر سیدہ اسے امام مانتی تھی تو اعتراض کیوں کر رہی تھی؟ اور اگر نہیں مانتی تھی تو ایسے کو کیوں مانتے ہو جسے فاطمہ نے چلیں گے؟ ہے نا عزیزان کرام؟ تو عزیزان کرامی, میں نے کہا تھا عقیدے کی پاکیزگی ضروری ہے. عقیدے کی پاکیزگی, میں صرف پاکیزگی کو پیش کر رہا ہوں آج. پتہ نہیں چلیں گے لگے. ہے آیت جو میں نے پیش کی تھی, ان اللہ اصطفاک و طہرک, اللہ نے آپ کو چن لیا اور پاک رکھا. تو تمام علماء اسلام مفسرین دین کہتے ہیں جناب مریم کی عصمت ثابت ہے بس ایک لفظ سے, وہ ہے طہرک, اللہ نے آپ کو پاک رکھا. اس میں کون کون سی پاکیزیاں آ جاتی ہیں جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں, وقت نہیں ہے. سب کچھ ہے لیکن عقیدے کی پاکیزگی بہت ضروری. عقیدہ صحیح نہ ہو تو کیسی پاکیزگی؟ افکار پاک ہو, کردار پاک ہو, اخلاق پاک ہو, عمل پاک ہو, شخصیت ہستی پاک ہو. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. عزیزان گرامی, اسی لیے جناب مریم کو کہا جاتا ہے بتول. ان کی عبادت ہمیشہ ہے. بتول اسے کہتے ہیں جس کی ولادت سے لے کے شہادت تک ایک لحظہ عبادت سے خالی نہ ہو. جناب مریم ہے بتول, جناب فاطمہ ہے بتول عذرا. بتول عذرا وہ جسے مریم بھی سلام کرے. اگر چلیں گے تو جانے گرامی یہ ہے طہارہ کے بس ایک لفظ سے جناب مریم سلام اللہ علیہ کی عصمت ثابت. اب آئیے ذرا آیت تطہیر کو دیکھیں اگر سنیں گے. میں پوری کوشش کر رہا ہوں وقت کے اندر مکمل کر دوں. جناب مریم کے لیے اللہ نے کہا ان اللہ اصطفاک و طہرک, اللہ نے آپ کو چن لیا اور پاک رکھا. اب آئیے ذرا جناب سیدہ سے متعلق آیت تطہیر. تو پہلا لفظ ہے انما, جو حصر کے لیے آتا ہے, تاکید کے لیے آتا ہے. انڈیڈ, ویریلی, آف کورس, بے شک. یعنی اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ کا یہ ارادہ نہیں یا اللہ نے پاک رکھا ہے, بلکہ اللہ نے شروع کیا انما سے. کتنی آیات پیش کروں گا, میں نے پہلے اشارہ کی ہیں کہ کن کن آیات میں انما ولیکم اللہ ہو. جہاں جہاں اللہ انما لے کے آتا ہے وہاں بہت خاص پیغام ہوتا ہے. چلیں گے نا؟ تو آیت تطہیر میں پہلا لفظ ہے انما. دوسرا یرید اللہ ہو, جناب مریم کے لیے اللہ کا ارادہ نہیں بیان کیا. جناب سیدہ کے لیے اللہ نے کہا اللہ کا بس یہ ارادہ ہے جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہے, اس کا بس یہ ارادہ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو کچھ ہے اللہ کے ارادے کی وجہ سے, کن فیکون. لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ سارے ارادے ایک طرف, اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. وہ خود کہہ رہا ہے سارے ارادوں کو چھوڑ کے بس یہ ایک ارادہ دیکھ لو. تو انما, پھر اللہ کہتا ہے یرید اللہ ہو, ارادہ بھی بیان کیا وہ بھی انما کے ساتھ.
پھر صرف یہ نہیں کہا کہ پاک رکھا گا لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ. بھئی جب طہارت کو بیان کیا، پاکیزگی کو، تطہیر کو، تو یہاں لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اسے سمجھنا ہے تو کچھ دیر کے لیے خیبر چلے. وہاں پیغمبر فرما رہے ہیں لَأُعْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غیر فرارًا. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. جب اللہ نے جب پیغمبر نے کہہ دیا کرار ہوگا تو اگلے لفظ کی ضرورت نہیں تھی. کرار یعنی ڈٹنے والا. کرار کہتے جو زمین میں گڑ جائے، بھاگے نہیں. لیکن پیغمبر نے اگلا لفظ کہہ کے سمجھایا غیر فرار. فرار نہیں کرے گا، بھگوڑا نہیں ہے. یہاں نفی ہے دوسروں کی، یہ صرف کرار نہیں ہے، ان میں سے نہیں ہے. توجہ ہے جانے کے کہ یہاں اللہ نے اتنی تاکید کی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اذان گرامی دیکھنا بہت انسان کی کیفیات کو بدل دیتا ہے. تو اذان گرامی انما پھر یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. وہاں جناب مریم کا نام نہیں لیا ہے. اللہ نے اس انداز سے کہا یہاں پہ خاص اہل البیت. شاید 5 تھے اس لیے کہا، یا 5 میں جو مرکز ہے اس کے لیے اتنی تاکیدیں آ رہی ہیں. تو اب یہاں پہ اللہ نے کہا یطہرکم، چوتھا لفظ یطہرکم. لیکن اس کے بعد پھر تطہیرہ، یعنی 5ویں تاکید. یطہرکم پہ بات مکمل ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، تطہیرہ جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے. جب جناب مریم کے لیے کہا تو کہا طہرکے، اللہ نے پاک رکھا. لگتا تھا الفاظ کم ہے، لیکن جب سیدہ کی باری آئی تو لگ رہا تھا الفاظ کا ذخیرہ ہے. اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا جتنی بڑی عصمت اتنے زیادہ الفاظ. مریم کی عصمت عصمت صغرا تھی، فاطمہ کی عصمت عصمت کبرا. سمجھا دوں فرق. عصمت صغرا میں ترک اولا ہو سکتا ہے، عصمت کبرا میں ترک اولا بھی نہیں ہوتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھئی جب پوچھا نا جناب جبرائیل نے جناب آدم سے، آدم بھئی گندم کھانا حرام نہیں تھا، آپ نے پھر بھی کھا لی. اللہ نے اتنا منع کیا تھا، کیوں گندم کھائی؟ عصمت نہیں گئی. اب جو انکار کرے وہ اسلام سے گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. آپ گھبرا گئے، نام میں نے نہیں لیا. کوئی بھی ہو، کسی بھی لباس میں ہو، کوئی بھی آدمی ہو، اگر انبیاء کی عصمت کا انکار کرے وہ شیعہ نہیں رہتا، کیونکہ شیعہ عقیدہ یہ سارے انبیاء معصوم. تو اب یہاں جناب آدم نے، چھٹے امام فرماتے ہیں جناب آدم نے سوال کیا، اے آدم جب اللہ نے آپ کو روکا تھا تو آپ نے کیوں گندم کھائی؟ کہ اللہ کا رکنا آپ کو یاد نہیں تھا کہ اللہ نے روکا تھا؟ اے جبرائیل میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہی تھی، لیکن جب ابلیس آیا تو اس نے کہا خدا کی قسم کھا لو کچھ نہیں ہوگا. کہا اے جبرائیل میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کوئی خدا کی قسم کھا کے جھوٹ بول دے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی، پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. اب سمجھ میں آیا ابلیس پہ قیامت تک لعنت کیوں ہے. وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے جھوٹ بولتا تھا. اس نے ایک قسم کھا کے جھوٹ بولا تھا. کچھ ایسے تھے جمل میں قرآن اٹھا کے کہلوائیے گا مت.
میں نے معذرت کے ساتھ بہت ہی ٹیکنیکل مسئلہ چھیڑ دیا ہے. میں جانتا ہوں کہ ایک علمی موضوع ہے، لیکن بہت سے افراد شاید اس سے محظوظ ہو رہے ہیں، بہت سے افراد کو شاید ابھی تک اندازہ نہ ہو رہا ہو. میں بہت سے علمی مسائل کا حل پیش کر رہا ہوں، اور علماء اور مراجع اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے فرمان کے عین مطابق، کہ کوئی ہمارا عقیدہ فرمان معصوم کے برخلاف نہیں ہونا چاہیے. فیضان گرامی، اس مقام پہ ایک مرتبہ تقابل کیا جائے. میں نے جلدی پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا چاہیں گے. ایک نظم پیش کرنا چاہ رہا تھا، اس کی تشریح کرنا چاہ رہا ہوں، کہ جو علامہ اقبال نے کہی ہے. کسی نے سوال کیا علامہ اقبال سے کہ بھئی یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ سیدہ کا رتبہ بہت زیادہ ہے مریم سے، تو آپ جرمنی میں پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں، پوری دنیا میں پڑھ کے آئے ہیں، آپ کو سر کا خطاب برطانیہ نے دیا، جرمنوں نے کہا یہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کہا آپ سب سے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں اس دور کے، سب سے بڑے مفکر لوگ. چلیے گا میرے ساتھ. تو اور ہمارے لاہور کے بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں جو ایران سے آئے تھے، علامہ حائری کے نام سے، شاید نام سن رکھا ہو، سید ابوالقاسم حائری، مرحوم سید ابوالقاسم حائری قمی، بہت بڑے ہمارے لاہور کے ایک عالم گزرے ہیں. قم مقدس سے آئے تھے، ایران آ گئے، پاکستان آ گئے، ابھی ان کی ساری نسل وہیں ہے، پاکستان میں ہے. تو ان کے سارے نسل والے کہتے ہیں کہ انتقال سے پہلے سید علی حائری کے پاس علامہ اقبال خود آئے. آنے کے بعد سوال کیا تھا، اگر میں وقت لے رہا ہوں، نظم سے پہلے 2 جملے سن لیجئے، کیونکہ آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے علامہ حائری سے کہا کہ بہرحال آئے ایک مجلس میں، کسی صاحب نے کہا علامہ اقبال سے کہ بھی آپ آئے. آپ کو پتہ نا علامہ اقبال علماء کے بہت سخت مخالف تھے. دین فی سبیل اللہ، دین ملا فی سبیل اللہ فساد، کہ ملا جو ہے سوائے فساد کرانے کے، اور مجاہد کی ازاں، ملا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں، اور تو بہت سخت، کیونکہ اس زمانے کے آپ کو پتہ درباری ملاؤں کا دور تھا، اور جو انہوں نے اپنے ہاں دیکھا تو بہت سب متنفر ہو گئے تھے. تو اس کے بعد ایک مرتبہ ان سے کسی شیعہ نے کہا بھئی آئیے میں آپ کو ایک مجلس میں لے چلتا ہوں. انہوں نے کہا بھئی جب میں اپنے علماء کو چھوڑ چکا، یہ جو ہیں وہ سارے تاج برطانیہ کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم غلام بنا کے ہمیں یہاں پہ، تو کہا میں تمہارے علماء کو کیا کہا، نہیں یہ مختلف ہے، ایک مرتبہ چلو. کہا آپ کو فارسی بھی آتی ہے، یہ فارسی ایران سے آئے ہیں، فارسی اردو سیکھ لی ہے انہوں نے، فارسی کے بہت زیادہ اشعار سناتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو تسلط ہے قرآن پہ، چلیں. کہا میں پیچھے بیٹھوں گا، ملوں گا نہیں ان سے. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے فوراً چٹ لکھی، علامہ حائری کو بھیج دی کہ ڈاکٹر، اس زمانے میں علامہ اقبال نہیں کہتے تھے، ڈاکٹر محمد اقبال آپ کی مجلس میں آ چکے ہیں، ذرا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلس پڑھیے گا. تو علامہ حائری نے پوری کی پوری جو مجلس پڑھی، وہ جو مغربی فلسفہ تھا اس کی رد میں پڑھی. 1.5 گھنٹے سے زیادہ لمبی تقریر کی کہ جو مغربی فلسفہ جس میں الحاد، ایتھیسٹ تصور پورا توحید کے خلاف دیا جاتا ہے کہ خدا نہیں ہے. توجہ رکھیے گا کہ دین کی دشمنی، دین کی مخالفت، انہوں نے پورا جواب دیا 1.5 گھنٹے میں. تو علامہ اقبال نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میری ساری زندگی کی محنت 1.5 گھنٹے میں تباہ کر دی. توجہ ہو، اب سمجھ میں آیا شیعوں کو کھٹمل کیوں کہتے ہیں. چلتے رہیے گا. تو کہا مجھے ان سے ملواؤ، میں ملنا چاہتا ہوں. چلیے گا میرے ساتھ. تو کہا میں ملنا چاہتا ہوں، یہ کون ہے؟ کبھی علامہ حائری آئے، آ کے ملے، اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ قریب ہو گئے، پڑھنے لگے، کتابیں پڑھنے لگے، اور کرتے کرتے ایک دن کہا کہ میں آپ کی کتابیں پڑھ رہا تھا، میں نے تصور دیکھا کہ کوئی آپ کے 12ویں امام میں غیبت میں نظر نہیں آتی، یہ کیا کہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں. تو علامہ حائری نے کہا پہلے 11 سمجھ لو، 12ویں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. تو انہیں جواب پسند نہیں آیا، اٹھے، کبھی وہ کتاب ہو تو دے دیجیے گا، پڑھ لوں گا. انہوں نے کہا میں نے خود لکھی ہے، یہ پڑھو. علامہ اقبال چلے گئے، فارسی میں پڑھا. کچھ عرصے بعد 1 مہینے بعد واپس آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے یہ نظم لکھی ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظرا حقیقت مجاز میں. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے کہ ہزاروں جبینے تڑپ رہے. بھائی عزیزان گرامی، اتنا سب کچھ لکھا علامہ اقبال نے، پھر بھی لوگ کہتے نہیں حنفی تھے. مجھے نہیں معلوم کس سے ان کی وصیتیں لکھوائی گئی. پتہ نہیں مسلمانوں نے کس کی جھوٹی وصیت لکھی تھی کہ آج تک عادت چھوٹ نہیں رہی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. چلیے گا خدا راج میرے ساتھ. تو ایک مرتبہ کہا، علامہ اقبال نے بے انتہا لکھا بہت کچھ، اور خود ایک مرتبہ ان سے سوال بھی کیا گیا تھا بھئی آپ شیعہ ہیں یا سنی ہے؟ شیعہ کہنے لگے آپ شیعہ ہو گئے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ پوچھتے کیا ہو، مذہب اقبال کیا ہے؟ یہ گنہگار بو ترابی ہے. خاندان والوں نے کہا ہم بائیکاٹ کر دیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑا سا عقیدہ بدل کے بھی پیش کر سکتا ہوں. ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا
ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. تفضیل علی 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 تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. کہ میں علی کی افضلیت کا قائل ہوں، صرف صحابہ سے نہیں. اگر کبھی کراچی میں کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے پوچھے بتاؤ علی انبیاء سے افضل ہے یا نہیں، کبھی نہ کہو شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، کو اقبال شاعر مشرق کا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کچھ دیر چلیے گا، کہیں گے تو میں وقت میں تمام کر سکتا ہوں، سمیٹنا آتا ہے مجھے. فیضان گرامی، یہ سلسلے کی آخری مجلس ہے. جتنے بھی سال بعد مجھے دوبارہ موقع ملے گا میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا. زندگی رہی، حالات تو دنیا کے ایسے ہی آپ جانتے ہیں، اور میرے لیے تو جس طرح سے پابندیاں لگ رہی ہیں تو بعض کا بہرحال تنگ کرتے ہیں. جانتے وہ بھی ہیں کہ میں یعنی ہر لحاظ سے میرا کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. دہشت گردوں کے ماننے والے اور ہیں، ہم دنیا میں امن پھیلانے والوں کے. فیضان گرامی، یہ پیش کر رہا ہوں، میں نے ساری تمہید باندھی ہے تاکہ میں جو علامہ اقبال کے اشعار سنانا چاہ رہا تھا ان کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی ہے. البتہ علامہ حائری کے خاندان والے کہتے ہیں کہ انتقال سے پہلے اپنی وصیت دے گئے تھے کہ علامہ میں آپ کو سونپ کے جا رہا ہوں، میں نے اپنا عقیدہ وہ بنا لیا ہے جو اہل بیت کا عقیدہ تھا. اگر میں مر جاؤں تو آپ ذمہ دار ہیں، روز قیامت جناب سیدہ سے آپ بس اتنا کہہ دیجئے گا کہ میں ان کا ماننے والا تھا، ان کی دفاع کرتا تھا. وصیت ان کے بہرحال علامہ حائری کے پاس تھی، اور وہاں پہ کہہ کے گئے تھے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ ہوں، میں 12 کو مانتا ہوں. توجہ رکھیے گا میرے ساتھ. تو ان سے کہا بھائی یہ شیعہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ افضل ہے، تو آپ بتائیے کہ جناب مریم افضل ہے یا جناب سیدہ؟ تو علامہ اقبال کے فارسی کے کلام بہت زیادہ ہیں، کلیات اقبال فارسی بہت ضخیم ہے. اس میں اسرار خودی آپ نے سن رکھی ہے نا کتاب، اسرار خودی ہے، پھر رموز بے خودی. یہ سناٹا خاموشی جو ہے وہ گھبرا رہا ہے مجھے. تو اب رموز بے خودی میں انہوں نے جواب دیا ہے، وہاں پہ اس نظم کو چھاپا. سوال ہوا بتائیے کون افضل ہے، سیدہ افضل ہے یا مریم؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نظم میں جواب دوں گا. اور انہوں نے جناب سیدہ سے متعلق حضرت فاطمہ الزہرا کی فضیلت بیان کر رہا ہوں نظم میں، اور فرماتے ہیں فارسی کی نظم ہے، ترجمہ میں کروں گا اور ترجمہ ذمہ داری سے ہوگا، حاشیہ میرا ہوگا. حاشیہ سمجھتے ہیں، بیچ میں فٹ نوٹس ہوتے ہیں، کامنٹس ہوتی ہیں. ٹرانسلیشن بھی میرا ہوگا، کامنٹری بھی میری ہوگی. بتا دوں گا کہاں پہ ٹرانسلیشن ہے کہاں کامنٹری ہے اگر سننا چاہیں گے. نظم تو لانی ہے، میں کوشش کروں گا کہ صرف اس میں سے سلیکشن آپ کو سناؤں. تو علامہ اقبال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. علامہ اقبال کہتے ہیں مریم کو بس ایک عیسیٰ سے نسبت ہے جس کی وجہ سے ان کا اتنا مقام، کہ لیکن سیدہ کو 3 نسبتیں ہیں. از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. کون سی 3 نسبتیں علامہ اقبال نے شاعری میں سنائی ہیں؟ فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین. دیکھیں یہاں پہ کہہ سکتے تھے دختر، فارسی میں دختر بھی کہا جاتا، لیکن علامہ اقبال نے کہا نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین. کہ وہ جو ساری دنیا کے پیشوا ہیں، رحمت للعالمین ہے، ان کی آنکھوں کے نور کا نام فاطمہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، چلیں گے یا نہیں چلیں گے. گلا جو ہے میرا ساتھ نہیں دے رکھا. نور چشم رحمت للعالم. عزیزان گرامی، پہلی نسبت پیغمبر اسلام سے، ان کی آنکھوں کا نور. سارے اشعار بیچ کے چھوڑ رہا ہوں، پھر آئیے کہ دوسری نسبت کس سے؟ کہ بانوے ان تاجدار حل عطا،
مرتضی مشکل کشا شیر خدا، بادشاہو کل بئی ایوان ہو، یک حسامو یک ذرا سامان ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں سیدہ کون ہے؟ 4 اشعار کے اندر جناب امیر کا تعارف کروایا کہ بانوے ان تاج دار حل عطا کا زوجہ کس کی ہے؟ جس کے سر پہ حل عطا کا تاج ہے۔ بھئی سونے جواہرات کے تاج تو سبھی کے سروں پہ آ جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیت المال سے درہم و دینار جمع کر لیتے ہیں۔ یہ حاشیہ میرا تھا، علامہ اقبال کا سن لیجئے، وہ فرماتے ہیں کہا جس کے سر پہ حل عطا کا تاج وہ فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں۔ کہ وہ کون ہے؟ کہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ سارے صحابہ ہیں رضی اللہ، علی ہے مرتضی۔ یہ میں نے کہہ رہا، علامہ اقبال نے کہا کہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ آج اپنے بہت سے کہہ رہے ہیں مشکل کشا نہیں، اقبال کہتے ہیں علی مرتضی بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں۔ پھر کہتے ہیں بادشاہ ہیں، بادشاہو کل بے ایوان ہو، کہ لیکن ان کا جو ایوان امامت تھا گھر کا وہ بہت چھوٹا سا تھا، اور کہ اس کائنات سے ایک گھوڑا ایک زرہ اور ایک تلوار تھی، دنیا جوڑ جوڑ کے جو غنی بنے اور ہیں، جو سب کچھ لٹا دے چھوٹے سے گھر سے کائنات کو چلائے وہ علی ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، چلیں گے یا رک جاؤ؟ پھر فرماتے ہیں کہ کون ہے جناب سیدہ؟ تیسری نسبت بیٹوں کی نسبت ہے، اور کہتے ہیں ماں کن کی ہے؟ میں اسی پہ تمام کر دوں گا، جانتا ہوں میں بہت زیادہ وقت لے رہا، آخری 2 شعر بہت ضروری ہے، اس کو سن لیجئے گا۔ مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان قافلہ سارار عشق، کا جس جناب مریم ماں ہے جناب عیسیٰ کی، کا جس قافلہ عشق یعنی عشق حقیقی کا جس قافلہ عشق کے مرکز میں بیچ میں جناب مریم چل رہی ہے، اس کاروان کی سالار فاطمہ ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کہ ان کے 2 بیٹے تھے، ان یکی شمع شبستان حرم، کہ علامہ اقبال نے امام حسن مجتبیٰ سے متعلق کہا کہ ان یکی شمع شبستان حرم، کہ حرم کی اگر رونق اور نور کو دیکھنا ہو تو حسن کو دیکھ لو۔ اور عزیزان گرامی علامہ اقبال نے جو دوسرے مصرے میں کہا ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے، وہ کہتے ہیں پشت پازد بر سر تاج و نگین۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ علامہ اقبال یہ کون ہے؟ امام حسن مجتبیٰ صلح نہیں کی تھی، تاج حکومت کو ٹھوکر مار دی تھی۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی، کہ تاج حکومت کو جو ٹھوکر مار کے چلے گئے وہ امام حسن مجتبیٰ تھے۔ میں جانتا ہوں میں شاید بحث کو خوش کر دیا، امام حسین سے متعلق کہا اور کہا کہ پوری دنیا کے جتنے بھی آزاد لوگ ہیں، واندگر مولائے ابرار جہان، ساری دنیا کے جتنے آزاد فکر مرد ہیں ان کے مولا کا نام حسین ہے۔ قوت بازو احرار جہان، وقت نہیں ہے عزیزان گرامی۔ علامہ اقبال کے آخری 2 میں سے سن لیجئے، نظم بہت طولانی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید بہت تاخیر ہو چکی، میں تھک رہا، میں پیش کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال کون کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جناب سیدہ سے متعلق؟ کہتے ہیں کہ نوریو ہم آتشی فرمان برش، گم رضایش در رضائے شوہرش، کہا چاہے نوری ہو یعنی فرشتے، چاہے آتشی ہو یعنی جن، کا تمام کے تمام فرشتے جن ان کے حکم کے فرما بردار تھے۔ میں نے نہیں کہا، اقبال کہہ رہے ہیں، او مسلمانوں یا شاعر مشرق نہ کہو، یا عقیدے درست کر لو۔ گم رضایش در رضائے شوہرش، کہ لیکن خود ان کی جتنی مرضات تھیں وہ ان کی شوہر کی مرضی میں گم تھے۔ کہ سیدہ کہتی تھی کہ اگر خدا کو راضی، پیغمبر نے کہا تھا خدا کو راضی کرنا تو سیدہ کو راضی کرو، یہ راضی ہیں تو تم رضی اللہ ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں لیکن سیدہ کی مرضی جناب امیر کی مرضی میں تھے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ آخر سن لیجئے 2 شعر۔
جس کے لیے میں نے سارے بہت کچھ ہے یہاں پہ. علامہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ جب مصلی پہ آتی تھیں تو اشک بہاتی تھیں، اشک او برچید جبریل از زمین. کہا جب وہ اشک بہا دیتی تھیں تو جناب جبرائیل آتے تھے، ان کے آنسوؤں کو زمین سے چنتے تھے اور پھر عرش اعظم پہ جا کے جیسے شبنم کو برسایا جاتا ہے عرش اعظم پہ برساتے تھے اور ملائکہ ان آنسوؤں کو جمع کرتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ علامہ اقبال نے کہا. پھر کہتے ہیں کہ رشتے آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰست، ورنہ گرد تربتش گردیدمی، سجدہا رو تربتش پاشیدمی. بھائی غور سے سنیے گا، میرے گلے میں بالکل دم نہیں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں اسلام کے آئین نے میرے پاؤں کو باندھ دیا اور رسول اسلام کے فرمان کا مجھے پاس ہے، نہیں تو میں کعبے کا نہیں سیدہ کی قبر کا طواف کرتا، ورنہ گرد تربتش گردیدمی، سجدہا رو تربتش پاشیدمی. کہتے ہیں آئین حق نے اگر میرے پاؤں میں زنجیر نہ باندھی ہوتی تو میں کعبے کو چھوڑ کے سیدہ کی قبر کا طواف کرتا اور وہیں پہ سجدے کرتا. یہ میں نے نہیں کہا ہے، یہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ میں وہاں جا کے سجدے کرتا. اگر اللہ نے حج کو وہاں واجب قرار نہ دیا ہوتا، وہاں طواف نہ کرتا. وہاں عزیزان گرامی یہ ہیں سید. میں نے جانتا ہوں میں نے وقت بہت لیا ہے، لیکن کیا مقام ہے، عظمت ہے کہ وہاں جناب مریم سے کوئی تقابل نہیں. علامہ اقبال بھی کہتے ہیں. وقت نہیں رہا، لیکن آج میں وہ روایت پڑھنا چاہتا ہوں جو میں اب تک نہیں پڑھ سکا کسی مقام پہ، اور مکمل کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، جناب قیس ہلالی کی جو کتاب ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی تھی اور بنی ہاشم جناب امیر کے گرد بیٹھے تھے، اور ان کے علاوہ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، حضرت عمار، بہت قریبی افراد بیٹھے تھے کہ ایک مرتبہ جناب امیر کے چچا حضرت عباس نے سوال کیا، یا علی، دوسرے خلیفہ نے سب کا وظیفہ آدھا کر دیا لیکن قنفذ کا وظیفہ پھر بھی پورا ہے. جو غلام تھا نا اس کا وظیفہ بالکل پورا ہے. وجہ کیا ہے؟ سارے مدینے والے شکوہ کر رہے ہیں ہمارا وظیفہ آدھا ہو گیا لیکن قنفذ کا وظیفہ پورا. تو حضرت قیس کہتے ہیں میں نے دیکھا جناب امیر کے آنسو بہنے لگے. کہا چچا جانتے ہیں قنفذ نے سیدہ کو تازیانہ مارا تھا. کہا یہ جو خلیفہ ہے نا وہ صرف اسے اس لیے انعام دے رہا ہے کہ اس نے سیدہ پہ ہاتھ اٹھایا تھا. کہا اسے اس لیے نوازا جا رہا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت عباس رونے لگے، کہہ رہے رسول کی بیٹی کو تازیانہ لگا تھا. روایت کو سن لیجئے گا. کہا ہاں، جب ایک مرتبہ دروازہ گرا تو جناب سیدہ نے آواز فضا الیہ کی فضا میری مدد کو آئیے، میرا محسن شہید ہو گیا. میں سنیے گا، میں روایت پڑھوں گا. میرا آپ سے وعدہ اگر آپ گھر جا کے بھی تصور کریں گے تو آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے، ہر آنکھ میں آنسو آئے گا. میرے گلے میں آج طاقت نہیں ہے، میں نے مجلس کو مختصر کر دیا. میں پیش کرنا چاہتا ہوں روایت کہ جب جناب سیدہ گر گئیں بہت تیزی سے جناب امیر آئے جس نے دروازے پہ لات ماری تھی اور دروازہ گرا تھا. مولا نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اسے اٹھا کے زمین پہ پٹکا اور اس کے سینے پہ پاؤں رکھ کے کہا اگر مجھ سے رسول خدا نے وعدہ نہ لیا ہوتا کہ یا علی میرے بعد تلوار نہ چلائیے گا، یہ سب پلٹ جائیں گے، دین چھوڑ دیں گے، تو خدا کی قسم میں اس وقت تیرا قتل کر دیتا. کہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی، فاطمہ میری ناموس ہے. میں جملے تو بتا گیا. بہت سے بچے سوال کرتے ہیں نا کہ کیوں جناب امیر نے کچھ نہیں کیا. تو ایک مرتبہ اس نے فوراً آواز دے کے کہا علی کے گلے میں رسیاں ڈال لو، یہ تلوار نہیں چلائیں گے. انہوں نے
रसूल से वादा कर रखा है। जैसे ही जनाब, अगर देख सके तो जरूर देखिएगा, मैं मुकम्मल कर रहा हूं बस भाई, मेरा आपसे वादा, हर आंख में आंसू होगा। तो जनाब अमीर अबा कबा पहनते थे, जैसे ही ले जाने लगे ना रस्सियां डाल के, जनाब सैयदा ने मौला की अबा में हाथ डाला और एक मर्तबा रोक के कहा, मैं अपने सरताज को ले जाने नहीं दूंगी, मैं अमीर को ले जाने नहीं दूंगी। एक मर्तबा उसने आवाज दे के अपने गुलाम कुनफुस से कहा, सैयदा से हाथ छुड़वा। उसने ताजियाना उठाया, जनाब सैयदा के बाजू पे बहुत जोर से ताजियाना मारा। जैसे ही ताजियाना लगा, बीबी के हाथ से अबा छूट गए। बीबी ने रो के कहा, बाबा आपके बाद मुझ पे बहुत जुल्म किया गया है। बस भाई अब कोई भी रोने में बखल ना करे, यहां बेइंतहा मसाइब हैं। जनाब सैयदा ने फौरन आवाज दी। जानते हैं किसने देखा? मैं यहां पर रोक के पेश कर रहा हूं कि इमाम हसन मुश्तबा ने जलता हुआ दरवाजा गिरते हुए देखा। अजीब निस्बत है माँ और बेटों में। जनाब सैयदा की भी पसलियां टूटी थी, इमाम हुसैन की भी, लेकिन एक फर्क है, माँ की पसलियां जलते हुए दरवाजे और दीवार के दरमियान, और बेटे की पसलियां घोड़ों की टापों चले। अदरक मैं बस भाई मैं बहुत तफसील से नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ देर के लिए जरा मेरे साथ आंखें बंद करके चलिएगा। एक बीबी है जो बड़ी मजलूमा बीबी है। बड़े बड़े उलमा कहते हैं जब जनाब सैयदा के मसाइब को सुनो तो कोशिश करो आंख में आंसू जरूर आ जाए। इमाम जमाना को वो आदमी बहुत पसंद है जो जनाब सैयदा पे गिरिया करे, मौला उसे खास निगाह से देखते हैं। ये मुझे मेरी दादी का पुरसा देने आया है, आज इमाम जमाना को पुरसा देंगे। मौला आप वो हैं जिन्हें जनाब सैयदा ने याद किया जब तहरीर को फाड़ दिया गया था, तो बीबी ने आपको याद किया था। अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा जनाब सैयदा जब उठी तो कहा, फिजा मुझे सहारा दो। जनाब फिजा ने सहारा दिया, बीबियां आ गई। एक मर्तबा जनाब सैयदा ने आवाज देके कहा, फिजा मुझे मेरे बाबा के रोजे पे ले चलो, मैं बद्दुआ करूंगी। एक मर्तबा कहा, मेरे बाबा का अमामा ला दो। बीबी ने अमामा खोला, सर पे रखा, कहा मेरे बाबा की रिदा ला दो। बीबी ने अबा को सर पे रखा, मेरे बाबा का असा ला दो। असा हाथ में लिया। फिर एक मर्तबा कहा, फिजा मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी है, फिजा मुझे सहारा दो। एक मर्तबा बीबियां आई, जनाब सैयदा का बाजू थामा, सब की सब जनाब सैयदा को लेके आई रोज़ा रसूल पे। सुनेंगे बीबी ने क्या कहा? बीबी जनाब सैयदा जनाब रसूल खुदा के रोजे के करीब कब्र मुतहर के साथ बैठ गई। कब्र पे दोनों हाथ रखे, रो के कहा, बाबा अली के होते हुए मेरे बच्चे यतीमों की तरह रहते हैं। बाबा मेरे घर में बहुत फाके हैं बाबा, लेकिन मैंने कभी आपसे शिकवा नहीं किया। बाबा आपके बाद अली का हक छिन गया, लेकिन मैंने कभी शिकवा नहीं किया। बाबा मेरा बागे फदक छीन लिया गया, बाबा मैंने कभी शिकवा नहीं किया। बाबा मेरा मोहसिन शहीद हो गया, बाबा मैंने आपसे कभी गिला नहीं किया, लेकिन बाबा आज मेरी आंखों के सामने मेरे सरताज के गले में रस्सी डाली और उन्हें मेरे सामने से ले गए। बाबा आज मैं अली की खातिर बद्दुआ करने आई हूं। 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा। आपने 4 दिन बहुत गिरिया किया है, आज भी चंद आंसू बहा लीजिएगा। एक मर्तबा जनाब अमीर ने वहां मस्जिद नबवी में जनाब सलमान से कहा, सलमान फौरन रोजा रसूल पे जाओ। कहा मौला मैं आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। कहा सलमान सैयदा बद्दुआ करने वाली है, फौरन रोजा रसूल पे जाओ। जनाब सलमान रोने लगे। कहा मौला कैसे मालूम सैयदा बद्दुआ करने वाली है? कहा सलमान मस्जिद नबवी की दीवारें उठते हुए नहीं देख रहे? का सलमान मैं देख रहा हूं मस्जिद नबवी की दीवारें उठती नजर आ रही हैं। का सलमान अगर सैयदा ने बद्दुआ की तो मस्जिद नबवी को और रोजा रसूल को उठा लिया जाएगा, इन मदीने वालों को खुदा बर्बाद कर देगा। सलमान फौरन रोजा रसूल पे जाओ। एक मर्तबा जनाब सलमान पहुंचे, आवाज दे के कहा फिजा सैयदा से कहो सलमान आया है, पर्दा करने में आना चाहता हो। इसका मतलब है बीबी ने बालों को बिखरा दिया था।
جناب سلمان آگے بڑھے، بی بی نے کہا سلمان کیا بات ہے؟ کہا بی بی مولا کہتے ہیں میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجئے گا۔ جناب سیدہ نے کہا بابا میں علی کی خاطر بد دعا کرنے آئی تھی، علی کی خاطر بغیر بد دعا کیے جا رہی ہوں۔ میں 2 منٹ کی زحمت اور دوں گا، سانس لے لیجئے، سانس لے لیجئے۔ 4 ہستیوں نے ایک واسطہ دیا ہے، 4 ہستیوں، میں سارے نہیں پڑھوں گا مصاحب، جانتے ہیں وہ 4 ہستیاں کون ہیں؟ 4 ہستیوں نے ایک واسطہ دیا۔ کس کا واسطہ؟ حضرت صالح کی اونٹنی کا حوالہ دیا۔ جناب سیدہ نے کہا مدینے والو، حضرت صالح نبی صالح کی اونٹنی تھی، امت نے اونٹنی کو شہید کر دیا۔ اونٹنی کا ایک بچہ تھا، وہ بچہ پہاڑ پہ چڑھا اور اس نے کہا پروردگارا میں بد دعا کرنے آیا ہوں، ان لوگوں نے میری ماں کو مار دیا ہے۔ ایک مرتبہ بچے نے بد دعا کی، اللہ نے جناب صالح پہ وحی نازل کی، صالح اپنی بستی کو خالی کر دو، امت کو بتا دو میں عذاب بھیجنے والا ہوں۔ انہوں نے اونٹنی کو مار دیا، اونٹنی کے بچے نے بد دعا کی ہے، میں عذاب بھیج رہا ہوں۔ جناب نوح چلے، جناب صالح چلے گئے، بس بھئی جملے سن لیجئے۔ جناب سیدہ نے کہا او مدینے والو، کیا تمہارے نزدیک حضرت صالح کی اونٹنی کے بچے کے برابر بھی میرا مقام نہیں ہے؟ کیوں نہیں ڈرتے، میں بد دعا دے دوں گی۔ ایک اور بی بی نے یہی بات کہی، کوفے کا بازار تھا، پتھر آ رہے تھے، ایک چھوٹی سی بی بی نے کہا پھوپھی اماں کیا میرا مقام زیادہ ہے یا حضرت صالح کی اونٹنی کے بچے کا؟ کہ بی بی کیا بات ہے؟ کہ پھوپھی اماں میں بد دعا کروں گی، آپ آمین کہیے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھئی شہادت کا دن تو گزر گیا، اے کاش پھر بعد میں بی بی کو ستایا نہ گیا ہوتا۔ آج گلے میں سینے میں طاقت نہیں کہ میں پڑھ سکوں، لیکن یہ وہ دن ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے میں پڑھتے پڑھتے مر جاؤں۔ ایک اونٹنی کے بچے نے بد دعا دی، عذاب آ گیا۔ او مسلمانوں، خاندان آل محمد کی بیویوں کو مت ستاؤ، او داعش والوں مت حملے کرو۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، میں صرف 2 واسطے دوں گا۔ پروردگارا، جب شام سے قافلہ گزر رہا تھا اسیروں کا، حسین ابن علی کی جو بیویاں تھیں، بہنیں بیٹیاں جا رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہے نا اس پورے راستے میں بچوں کی قبریں ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ 40 سے زیادہ بچے کربلا گئے تھے، جب واپس آئے تو 10 بچے بھی باقی نہیں تھے۔ نہ جانے وہ بچے کس کس طرح مارے گئے۔ صرف جناب محسن شہید نہیں ہے، اس پورے قافلے میں نہ جانے کتنے بچے شہید ہوئے۔ شام غریبہ میں جب جناب زینب نے آواز دے کے کہا ام کلثوم ذرا بیبیوں سے کہو اپنے اپنے بچوں کو دیکھ لیں، جناب ام کلثوم نے آواز دی بیبیوں اپنے اپنے بچوں کو دیکھ لو، تو جناب امیر کی ایک بیٹی ہے نام خدیجہ ہے، وہ رونے لگی، کہا بی بی میرے دونوں بیٹے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آ کے شہید ہو گئے ہیں۔ بیبیاں چلی ہیں اور اس پورے راستے میں ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا تھا، کیونکہ ماؤں کے ہاتھ پس سے گردن بندھے تھے، بچوں نے ماؤں کے گلے میں باہیں ڈالی تھی۔ جب بھی بچے تھک جاتے تھے، ہاتھ چھوٹ جاتے تھے، پشت ناقہ سے بچہ گرتا تھا، اونٹوں کے پاؤں میں آ کے شہید ہو جاتا تھا۔ نہ جانے کتنی ماؤں کی گودیں اجڑیں۔ جو جناب سیدہ سے متعلق جملہ میں پیش کر رہا ہوں، بس بھائی میں دیکھ رہا ہوں سب رو رہے ہیں۔ ایک مقام پہ جناب سکینہ پشت ناقہ سے گر گئے۔ شیخ الرئیس نے اپنے مقتل میں لکھا ہے
کہ وہ نیزہ جس پہ مولا حسین کا سر تھا وہ زمین میں گڑ گیا, آگے نہیں بڑھتا تھا. ایک مرتبہ شمر نے پوچھا کیا بات ہے, یہ نیزہ تم نے زمین میں کیوں گاڑ دیا؟ اس آدمی نے کہا کہ نہیں, میں نے زمین میں نہیں گاڑا, یہ خود بخود زمین میں دھس گیا ہے, آگے نہیں بڑھتا. کہا کیسے ممکن ہے؟ سب نے کوشش کی, کہا ذرا بلاؤ قیدی کو. امام سجاد کو بلایا, کہا قیدی کیا بات ہے, یہ نیزہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا جس پہ آپ کے بابا کا سر ہے؟ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے. کہا بابا اب میری پشت میں طاقت نہیں ہے, بابا میری پشت میں طاقت نہیں ہے, یہ پھر درے ماریں گے. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے کہا سجاد میرے سینے پہ سونے والی پشت ناقہ سے گر گئی ہے, جب تک نہیں آئے گی میرا سر آگے نہیں بڑھے گا. مولا سجاد نے کہا مجھے پتا میری بہن کہاں گری ہے, اجازت دو میں لے آؤں. کہا نہیں, اپنی پھپھی کی رسیاں کھول دو, وہ جا کے بہن کو تلاش کریں. بس بھئی میرا آپ سے وعدہ ہے, ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے جو مانگ رہا ہوں مانگ لیجئے گا. ایک مرتبہ رسی کھولی جناب زینب کی. جناب زینب آوازیں دینے لگی سکینہ بیٹی بتاؤ کہاں ہو, سکینہ کہاں ہو, بیٹی آپ کے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا, سکینہ کہاں ہو. بی بی ابھی آگے بڑھتی جا رہی ہے, آوازیں دے رہی ہے سکینہ کہاں ہو. اچانک دیکھا ایک درخت کے نیچے کوئی برقع پوش بی بی بیٹھی ہے, آغوش میں جناب سکینہ ہے. جناب زینب آگے بڑھی, کہا بی بی لاؤ میری بھتیجی کو دے دو, یہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے. بی بی نے ایک مرتبہ فوراً جناب سکینہ کو جناب زینب کی آغوش میں دیا. جیسے ہی آغوش میں دیا, جناب زینب نے جناب سکینہ کو کاندھے سے لگایا, پیار کیا. کچھ ہی آگے بڑھی تھی, واپس آئیں اور ایک مرتبہ کہا بی بی میں روز قیامت اپنی ماں زہرا سے آپ کی شفاعت کروں گی. میں کہوں گی اماں وہ پورے رس سے تماچے مارتے رہے اور اس بی بی نے آغوش میں لے کے سلایا تھا. وہ بی بی کھڑی ہو گئی, کہا زینب پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ کہا نہیں بی بی میں آپ کو پہچان نہیں سکی. ایک مرتبہ اس بی بی نے کہا زینب میں آپ کی ماں فاطمہ. پروردگارا واسطہ جناب سیدہ کا جو پورے رستے مسلسل اپنی بیٹیوں اور پوتیوں کو سنبھالتی رہیں. پروردگارا امام زمانہ کا ظہور دیکھنے میں ہمیں نصیب فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, داعش و طالبان کو غارت فرما, آل سعود کو غارت فرما. پروردگارہ جنت البقیع دیکھنا, تعمیر ہیتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ اس امام مرگہ کو ترقی عنایت فرما. اس وقت دنیا کے حالات خراب ہے, مومنین کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ جناب محسن کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے, خصوصاً وہ جن کے گھر میں کوئی مریض ہو. پروردگارہ واسطہ اس بی بی کا جو 2.5 مہینے پیغمبر کے بعد ہر سانس پہ درد محسوس کرتی تھی, پسلیوں کا درد ہر سانس پہ محسوس ہوتا ہے. پروردگارہ اس بی بی کے صدقے میں تمام التماس سے دعا کہنے والوں کو اور تمام وہ افراد جن کے گھر میں کوئی مریض ہے سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین